حمنہ بنت جیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے استحاضہ کا خون کثرت سے آتا تھا، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ سے مسئلہ پوچھنے اور آپ کو اس کی خبر دینے آئی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بہن زینب بنت جیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پایا۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے بہت زیادہ خون آتا ہے، اس سلسلے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس نے مجھے نماز اور روزے سے روک دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں شرم گاہ پر روئی رکھنے کا مشورہ دیتا ہوں، کیونکہ اس سے خون بند ہو جائے گا۔ حمنہ نے کہا، وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لنگوٹ باندھ کر اس کے نیچے کپڑا رکھ لو۔ انہوں نے کہا، وہ اس سے بھی زیادہ ہے، بہت تیزی سے نکلتا ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں دو باتوں کا حکم دیتا ہوں، ان دونوں میں سے جس کو بھی تم اختیار کر لو وہ تمہارے لیے کافی ہے، اور اگر تمہارے اندر دونوں پر عمل کرنے کی طاقت ہو تو تم اس سے زیادہ جانتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، یہ تو شیطان کی لات ہے، لہٰذا تم ہر ماہ اپنے آپ کو 6 یا 7 دن تک حائضہ سمجھو، پھر غسل کرو، اور جب تم اپنے آپ کو پاک و صاف سمجھ لو تو 23 یا 24 روز نماز ادا کرو اور روزے رکھو، یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ اور جس طرح عورتیں حیض و طہر کے اوقات میں کرتی ہیں، اسی طرح ہر ماہ تم بھی کر لیا کرو۔ اور اگر تم ظہر کی نماز مؤخر کرنے اور عصر کی نماز جلدی پڑھنے پر قادر ہو تو غسل کر کے ظہر اور عصر کو جمع کر لو، اور مغرب کو مؤخر کرو اور عشاء میں جلدی کرو، اور غسل کر کے دونوں نماز کو ایک ساتھ ادا کرو، اور ایک نماز فجر کے لیے غسل کر لیا کرو۔ تو اسی طرح کرو، اور روزہ رکھو اگر تم اس پر قادر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں باتوں میں سے یہ دوسری بات مجھے زیادہ پسند ہے۔ ابو داؤد کہتے ہیں، اسے عمرو بن ثابت نے ابن عقیل سے روایت کیا ہے، اس میں ہے کہ حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ دوسری بات مجھے زیادہ پسند ہے۔ انہوں نے اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول نہیں بلکہ حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول قرار دیا۔